اب اپنے بیانات کی تمہیں سکھانا تعلیم بھی ہے، ایک داعیانہ مزاج تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ آج کی گفتگو میری خاص طور اس بات سے متعلق ہے کہ دیکھو بہت ہی اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا کبھی بھی آپ دیکھ لیں 100% اگر اللہ نے عقل دیے شعور بخشا ہے تو وہ دونوں جو کلیے ہم نے بتایا کہ حسن ظن غلو تک لے جاتا ہے اور سوء ظن تنقیص تک لے جاتا ہے، تفریق تک لے جاتا ہے۔ انسان کو علم چاہیے، عقل چاہیے کہ وہ ایسے اعتدال پر قائم رہے کہ نہ افراط ہونے پائے نہ تفریط ہونے پائے۔ وہابی تنقیص کے شکار ہو گئے، سوء ظن کے شکار ہوئے، اور ہمارے بھائی لوگ جو ہیں وہ اس قدر حسن ظن کے شکار ہوئے کہ آج داڑھی منڈے پیروں کو بھی وہ بہت بڑا ولی تصور کرتے، وقت کا بادشاہ تصور کرتے۔ 10 انگوٹھیاں پہننے والوں کو آپ دیکھیے کتنی بڑی عظمت مانتے ہیں، کیسے کیسے قبے بن رہے ہیں، کیسے کیسے مزارات بن رہے ہیں۔ غریبوں کا حق بالکل مارا جا رہا ہے، یتیموں کو کوئی پالنے والا نہیں، غریبوں کی کوئی بات کرنے والا نہیں، پڑوسیوں کو کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں۔ ساری حدیثیں بھری پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انفاق کا حکم دیا، فضائل بیان کیے، سبحان اللہ، لیکن کوئی نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ کی پکار کو، رسول کی پکار کو کوئی دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے۔ رسول کریم فضائل بیان کر رہے، انا وقاف یتیم حافظ فی الجنہ، وہ انگلیاں اٹھائیں، فرمایا جیسے یہ انگلی اس انگلی کے بغل میں ہے، ایسے جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے۔ بڑے بڑے مالدار ہیں علماء، بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن کبھی کوئی فکر نہیں کرتا ہے کہ پڑوس میں کوئی یتیم لا ہو، 2 یتیموں کو پڑھا دیں، 2 یتیموں کو ہم اچھا تعلیم یافتہ کر دیں، 2 یتیموں کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم پال دیں۔ دعوت کا کام نہیں ہے، تبلیغ کا کام نہیں، نبی کی سنت کی اشاعت نہیں۔ بھئی دعوت کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کی اشاعت کریں، سنت کی اشاعت کریں، علوم قرآن ہم دکھائیں تو کہ اللہ نے ہمیں اخلاق کیا دیے۔ قرآن کے علوم کی اشاعت کا مطلب یہ تھوڑا درسگاہ میں صرف پڑھا دیا آپ نے۔ درسگاہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اور چیز ہے، اس سے کبھی دعوت نہیں ملتی انسان کے اندر۔ آپ صرف تفسیر محض پڑھائیں، تفسیری نکات مفسرین نے بیان کی وہ پڑھائیں، تجربہ ہے کہ اس سے کبھی داعیانہ مزاج نہیں بنتا، نہ کبھی ان سے نیکی پیدا ہوتی ہے، بلکہ جب تک آپ وہ آیات جو اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں، وہ مواعید ہم سمجھے اللہ کے وہ واضح ترغیب و ترہیب کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے جو اخلاق حسنہ قرآن میں بیان کیے، اخلاق رذیلہ بیان کیے، لوگ جانتے بھی نہیں۔ قرآن پڑھنے والے آج کل آپ دیکھیے وہ قرآن کیسی تلاوت کرتے، میں یہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، جو قرآن باقاعدہ پڑھاتے ہیں، تفسیریں پڑھاتے ہیں، لیکن کبھی ان کی نظر نہیں آتی ہے کہ ہمارے اللہ نے اخلاق کیا بیان کیا۔ جبکہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں سب سے زیادہ آپ کو اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ کا بیان ہے۔ اللہ انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ ذہن دیتا ہے کہ سب سے مستند سیرت ہے نبیوں کی سیرت، سب سے اہم اسلامی بھائیوں کوئی قابل پیروی چیز ہے تو انبیاء کی سیرت ہے۔ انبیاء کی سیرت وہ ہے جن کو حقانیت کی اللہ نے سند دے دی قرآن میں بیان کر کے۔ انبیاء کی تاریخ آپ پڑھیں، اللہ اکبر، ہم سے تم سے ایک دن تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، قوم کی وہ تکلیفیں جھیلی ہے کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو انبیاء کی سیرت سے بڑھ کر کس کی سیرت ہو سکتی؟ لیکن ہمارے یہاں کوئی ذکر نہیں۔ کبھی تقریروں میں آپ دیکھیں گے انبیاء کی سیرت کا آپ کو ذکر نہیں دیکھیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ دیکھیں تو ایک جلسے کے اندر 10 مقرر ہیں، ان کا ایک ہی ڈھانچہ ہوگا، ایک ہی نہج ہوگا، کیونکہ وہ ایک ان کی اپنی چیز ہوتی رہتی ہوئی، ہمیں کیا بولنا۔